ان ملا کو ہم برا کہہ رہے ہیں، سنان کو ہم برا کہہ رہے ہیں، اشعث کو ہم برا کہہ رہے ہیں، ابن زیاد کو ہم برا کہہ رہے ہیں، یزید کو ہم برا مان رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ برا مان رہے ہیں، ہم ان کو اگر وہ شیعہ تھے تو آپ یزید کا پھر آپ کے برا مانتے برا کیوں مانا؟ مزہ تو جب تھا اگر وہ شیعہ تھے سب تو ہمارے ساتھ آ کے ان شیعوں کو برا کہو، برا کہو ان کو کہ بڑے برے شیعہ تھے جنہوں نے حسین کو قتل کیا، اور سب کے لو نام، سب کے نام لو کون کون سے تھے، اور پھر اس کے بعد بتانا ان کو کون شیعہ لائے تھے۔ کون لائے؟ ایک لفظ سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے، حدیثیں لاکھوں بھری پڑی ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، تو فیض نئے شریعہ میں محدث دہلوی نے صاف صاف لکھا ہے کہ جب بھی رسول اللہ نے علی کو مخاطب کیا تم اور تمہارے شیعہ، تم اور تمہارے شیعہ، یہ لفظ شیعہ تو چلا آ رہا تھا کیونکہ قرآن میں آ رہا تھا، ہر پیغمبر کے ساتھیوں کو شیعہ کہتے تھے، ہر پیغمبر کے ساتھی کو شیعہ کہتے تھے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ موسیٰ کے شیعہ، ابراہیم کے شیعہ، ابراہیم خود شیعہ، نوح کے شیعہ، سب قرآن میں ہے، عیسیٰ کے شیعہ، رسول اللہ کے بھی شیعہ، بنی ہاشم رسول اللہ کے شیعہ تھے، پھر علی کے شیعہ، سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، جلدی سے رسول اللہ نے ان کو علی کا شیعہ کہہ دیا، اس لیے کہ اگر نہ کہتے تو آج پتہ نہیں قادیانی ہوتے سلمان، ابو ذر یا کچھ اور ہوتے۔ ٹائٹل دے دیا رسول اللہ نے، یہ سلمان شیعہ علی ہیں، یہ عمار شیعہ علی ہیں، یہ جابر بن عبداللہ انصاری شیعہ علی ہیں۔ ہمیں اس لفظ پہ کوئی شرم نہیں ہے کہ ہم لفظ کو چھپائیں۔ اب یہ رسول اللہ سے پوچھو کہ یہ سب مسلمان تھے، تو جب مسلمان تھے تو دوسرا ٹائٹل شیعہ کا کیوں دیا؟ تو ہم ہیں تو مسلمان لیکن شیعہ زیادہ پکارتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا مسلمان تو سب ہیں مگر سلمان شیعہ۔ سمجھ گیا؟ سازشوں نے بہت چپ کے کام کیا۔ دیکھیے شر جو ہے وہ کام اپنا آہستہ آہستہ کرتا ہے، غلط فہمی پیدا کرتا ہے ایسے بڑے آرام سے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو، تقریر کے آخری حصے میں، وہ یہ کہ نام سے فائدہ اٹھاتا ہے اور امت کو دھوکہ دے دیتا ہے۔ اب جن کی آنکھیں بند ہوں اور وہ عقل اور شعور کے ساتھ شریعت اور دین کو نہ سمجھ رہے تو وہ دھوکہ کھا جاتے نام سے۔ ان کا بھئی یہ جنگ حنین میں سارے مسلمان بھاگ گئے تھے، سب بھاگ گئے تھے، مگر حضرت ابو سفیان ٹکے رہے، فضائل کا گوشہ ڈھونڈ لیا، یزید کے دادا کے لیے ایک گوشہ ڈھونڈ لیا، وہ نہیں بھاگے۔ دیکھیے دھوکہ کھا گئے عوام۔ وہ پہلا کون ہوگا جس نے یہ دھوکہ دیا؟
اسے پکڑا جا سکتا ہے لیکن چھوڑ دیجئے، یہ پتہ لگا لیں کہ یہ دھوکہ بنا کیسے، یہ شر نے یہ کام کیا کیسے۔ وہ سن لی، وہ کافی کہ کیسے کام کیا۔ وہ کام ایسے ہوا کہ حضرت عبد المطلب رسول اللہ کے دادا، حضرت عبداللہ کے والد، تو انہوں نے زمزم کی تلاش میں کنواں کھودنا چاہا تلاش کرنے کے لیے۔ تو اس وقت ان کے ایک بڑے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حریث یا حرس یا حارث، 3 طریقے کے لکھا ہوا ہے، حریث، حرس، حارث۔ حرس زیادہ مشہور ہے، سے آتا ہے، بڑی ہے رے اور سے حرس۔ تو عربوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا کھدائی میں، تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ مجھے 12 بیٹے دے دے تاکہ پھر میں کسی کا محتاج نہ رہوں۔ اللہ نے ان کی سن لی اور عبد المطلب کو 12 بیٹے دے دیے، لیکن سب سے بڑے حرس تھے۔ ان کو بھی، یعنی جو بڑے بیٹے حرس تھے عبد المطلب کے، اللہ نے ان کو بھی 10 بیٹے دیے۔ ان 10 بیٹوں میں جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا عبداللہ، کنیت تھی ابو سفیان۔ تو یہ حضور کے اور حضرت علی کے ہوئے سگے چچزاد بھائی، ان کا نام یوں لیا جاتا ہے ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ اس ابو سفیان کا نام یوں لیا جاتا ہے ابو سفیان بن حرب بن امیہ۔ اب یہ حرب اور حرس کو سمجھ لیجئے، سے کے نقطے ہٹائے، ایک نقطہ نیچے لگا دیا، حرس حرب ہو گیا۔ ہو گیا۔ اسلام میں کتابوں میں عربی میں نقطوئی کا تو سارا فرق ہے، نقطوئی سے تو بات ہوتی ہے ورنہ پہچانا نہ جائے۔ دیکھیے نا، سین اور شین لکھی ایک ہی طرح سے ہوتی ہے، لیکن شین کے نقطے شین کو بتاتے ہیں، سین میں نقطے نہیں ہیں۔ نقطوں سے فرق ہوتا ہے، ورنہ فے اور قاف میں کیا فرق ہے، بے پے تے سے میں کیا فرق ہے، نقطے بتاتے ہیں، نقطوں کے ذریعے حرف پہچانے جاتے ہیں۔ ہم تو نقطوں کے ذریعے پوری تاریخ پر یہ دیکھیں، ہمارے بھائی ڈاکٹر رجز عباس نقوی ماشاءاللہ امروہے کی بڑی اچھی شخصیت ہیں، ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا اور جو مجھے بہت پسند آیا کہ انہوں نے کلاسیکل مرثیے، نقطے کی بات تھی اس لیے میں نے کہا بیان کر دوں، کلاسیکل امروہے کے جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں سوسخانی میں اور نوحوں میں، ان کو تلاش کر کے انہوں نے اپنی آواز میں ریکارڈ کیا۔ اور اس کے علاوہ چھجن صاحب کا ایک نوحہ کلاسیکل میں، ناظم صاحب کا، عزت صاحب، سب کے ایک ایک نوحے۔ تو یہ بڑا اچھا کام انہوں نے کیا اور اللہ ان کو ترقی دے، اور ان کی سی ڈی آپ ضرور دیکھیے کہ انہوں نے کیسے یہ کام کیا۔ اور یہ مشکل ترین لیجیے، یہ کام بھی رہ گیا، بھائی معاف کیجیے گا مجھے، یہ مرکز علوم اسلامیہ کا کام ہے۔ لیکن ذوالجناح پہ کتاب میری ختم ہو گئی تھی اور یہ کل چھپ کے دوبارہ آ گئی ہے۔ اب جو لوگ تلاش کر رہے تھے تو وہ یہ کتاب یہاں بار اسٹال پہ موجود ہے، تو یہ تقریباً ایک 800-900 صفحے کی کتاب ہے۔ تو ذوالجناح، اس کے باہر ذوالجناح نہیں ہے، پھر کہیں اور آپ کو کچھ نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، جو کچھ ذوالجناح کے بارے میں سارا مواد اس کتاب میں بند ہے۔ اور یہ میری 15 تقریریں حضرت زینب پر ہیں، چونکہ حضرت زینب پہ تقریریں نہیں ملتی تھیں، تو خواتین کے لیے بھی اور ہمارے بچے اور جوان ان تقریروں کو جب پڑھیں گے تو حضرت زینب کا مکمل ایک ایسا وقار نظر آئے گا کہ پڑھنے کے بعد ان میں ایک ایسا شعور پیدا ہوگا کہ کس طرح حضرت زینب نے باطل کو اپنے خطبوں سے پامال کر دیا اور ہماری اس عزاداری کو حضرت زینب نے پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ اب جہاں جہاں حضور کے چچا زاد بھائی ابو سفیان کا ذکر تھا اور جو بھی ان کی فضیلت تھی، وہ شاعر بہت اچھے تھے، وہ سرکار کی مدد کرتے تھے، وہ سرکار کی شان میں قصیدے کہتے تھے۔ جنگ حنین میں وہ رسول اللہ کے گھوڑے کی لجام کو تھامے ہوئے تھے، وہ ابو سفیان۔
وہ ابو سفیان ٹھہرے ہوئے تھے، مسلمانوں کو بہانہ ملا کہ ان کو ہٹاؤ اور اس ابو سفیان کو لاؤ۔ اب اس ابو سفیان کو تو امت بھول گئی، چونکہ اس نے کیا شر، وہ ہوا مشہور۔ انہوں نے شر نہیں کیا، یہ مشہور نہیں ہوئے، تو وہ ابو سفیان مشہور ہو گئے۔ اب اس کی شہرت سے فائدہ اٹھا کے تو ابو سفیان عبد المطلب کے بیٹے، سمجھ اتنا، تو یعنی کہ حرث کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ان کی بیٹی کا نام تھا میمونہ۔ یہ ابو سفیان جو ہیں عبد المطلب کے پوتے۔ اتنی اہم بات بتا رہا ہوں، تقریر ختم ہو گئی، بالکل خط پہ ہے تقریر، اس کو بھولیے گا نہیں۔ اسے میں نے چھپا بھی دیا، چھپی ہوئی بھی چیز موجود ہے، اور اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے، بڑا مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ابھی آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کو جاننا سب کو بہت ضروری ہے، جو نہیں سنتے ان تک پہنچائیے، بتائیے گا کہ مسئلہ اس طرح ہے، اس کو حل کر لیجئے۔ یہ مسئلہ بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے۔ ان ابو سفیان جن کا نام عبداللہ تھا، جو حرث کے بیٹے تھے اور عبد المطلب کے پوتے تھے، ان کی بیٹی کا نام تھا میمونہ۔ میمونہ کی شادی طائف کے ایک سردار ابی مرہ سے ہوئی، یعنی بیاہ کر ابی مرہ کو گئی۔ ابی مرہ حضور کے سپہ سالار تھے، ان کے لیے مشہور تھا کہ عیسیٰ کی شبیہ کو دیکھنا ہو تو ابی مرہ کو دیکھ۔ ابی مرہ اور میمونہ سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس بیٹی کا نام ہے ام لیلہ۔ اس ام لیلہ کی شادی ہوئی امام حسین علیہ السلام سے، ان کے بیٹے شہزادہ علی اکبر۔ اب مشہور کیا کہ معاویہ کے بھانجے تھے حضرت علی اکبر، وہ یزید کے پھوپھیزاد بھائی تھے۔ اے معاذ اللہ، بنی امیہ سے کیا رشتہ داری بنی ہاشم کی؟ کیسے حسین کے گھر پہ آ کر بنی امیہ کی نواسی آ سکتی تھی؟ کوئی رشتہ داری کبھی بنی ہاشم اور بنی امیہ میں نہیں ہوئی، اس لیے کہ وہ شر تھے، یہ خیر تھے۔